آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون نے 14 جبکہ پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب قرار پائی۔ مہاجرین کی 12 میں سے 10 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں۔ پیپلز پارٹی 2 نشستوں پر کامیاب، مظفر آباد کی 9 میں سے 4 نشستوں پر مسلم لیگ نون جبکہ 3 پر پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی۔ خراب موسم کے باعث اہل 27 میں تمام پولنگ سٹیشنز اور اہل 28-57 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوسرے مرحلے میں کامیابی پر صدر نون لیگ نواز شریف اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا مسلم لیگ نون کی کامیابی آزاد جموں و کشمیر کے عوام کا مسلم لیگ نون کی پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ کشمیر کی ترقی و خوشحالی اور وہاں کے عوام کی فلاح و بہبود اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ مظفر آباد کی 9 میں سے 7 سیٹوں پہ اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ 13 سیٹوں پہ اوپر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں ایک ایسا طوفان اٹھایا کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے وہاں پہ ایک چوک میں جو ہے وہ ہنگامہ کروایا۔ میں یہ کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں اور ہم اس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہم اس کی انکوائری کروائیں گے۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کر لینے کا دعویٰ۔ پیپلز پارٹی پر کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ آرائی کا الزام عائد کر دیا۔ انتخابی دھاندلی کے تمام الزامات کو مسترد کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 45 میں سے 23 نشستوں پر جیت کر آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پہلے 13 نشستوں پر دھاندلی کے الزامات لگائے۔ ثبوت مانگنے پر یہ الزامات سے 4 نشستوں پر اور اب 2 نشستوں تک محدود رہ گئے ہیں۔ رانا ثنا نے الزام لگایا کہ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ایک چوک پر ہنگامہ کرایا۔ ایک شخص کی ہلاکت سے شہر میں خوف و ہراس پھیلا۔ ٹرن آؤٹ کم ہونے سے نون لیگ سٹی کی نشست ہاری۔ چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملے کی تردید، کہا مکی اور گالیوں کو قاتلانہ حملہ قرار دیا گیا، میڈیکل کرانے سے انکار کیا گیا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی پیپلز پارٹی کے نون لیگ پر دھاندلی اور تشدد کے الزامات۔ رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی نے کہا کہ خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ مینڈیٹ مل گیا، ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا، پھر کہا گیا کہ دھکے لگنے یا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوا۔ جن حلقوں میں پیپلز پارٹی کا مضبوط ووٹ تھا وہاں صرف پولنگ عملہ آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ اس مینڈیٹ کے ساتھ آزاد کشمیر میں حکومت بنا بھی لیں تو آپ عوام کی خدمت نہیں کر پائیں گے۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات آج شروع ہونے کا دعویٰ، ایران کا انکار۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف حملے مؤخر کرنے کے اعلان کے ساتھ کہا کہ معاہدہ ہی بہتر راستہ ہے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو تنازع مزید بڑھ سکتا ہے، وہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے، ترجیح معاہدہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کے کئی اتحادی فوجی کارروائی کی بجائے سفارتی حل کے حامی ہیں۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے جاری مذاکرات سے انکار۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے تمام ارکان فی الوقت ایران میں موجود ہیں۔ فی الحال کسی وقت کی میزبانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہی ہم کسی فریق کے مہمان بنیں گے۔ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کی خبروں سے خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ $84 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتی دیکھی گئی۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز سے متعلق نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب، ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ آبنائے ہرمز کے لیے عارضی محفوظ راستے پر عمان کے ساتھ کام جاری ہے۔ زیر بحث نئے روٹ میں ایک گزرگاہ ہوگی جس میں داخلے اخراج کے لیے الگ الگ راستے ہوں گے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے عمان کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچ جانا کافی نہیں۔ امریکی جارحیت جاری رہی تو صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز میں عمان کے ساحلی شہر خوصاب کے شمال مشرق میں ایک آئل ٹینکر پر حملے کی اطلاعات۔ باب المندب سے حوثی ناکہ بندی کے باوجود 20 جولائی سے اب تک 22 سعودی جہاز سعودی تیل لے کر گزرے۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے دشمن کو اس کے وعدوں کا پابند بنانا ہوگا۔ اس یادداشت سے ایران، خطے اور اتحادیوں کی سلامتی مزید مضبوط ہوگی۔ ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان حسن قشقاوی کا کہنا ہے کہ ثالث مفاہمتی یادداشت بحال کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ایران کے خلاف جاری جنگ میں نئی حکمت عملی تلاش کرنے کے لیے امریکی فوج نے اپنے اہلکاروں سے تخلیقی اور غیر روایتی تجاویز طلب کر لیں۔ امریکی فوج کی ای میل لیک ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق لیک ای میل میں فوجیوں سے ایران کو سزا دینے کے لیے غیر معمولی آئیڈیاز کی اپیل کی گئی ہے۔ یہ ای میل ٹرمپ کی جانب سے ایران پر نئے حملے شروع کرنے کی دھمکی سے قبل بھیجی گئی تھی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سمیت قطر اور اردن کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ رابطے بحیرہ احمر میں آزادانہ جہاز رانی کی بحالی پر اتفاق۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق رابطوں میں مشترکہ کوششوں اور متفقہ مواقف اپنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ سوات قبل پولیس اسٹیشن کے باہر خودکش دھماکے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی قائم، خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی، مزید تحقیقات جاری۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے سید الشریف اسپتال میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی کا خدشہ موجود تھا، جس کے باعث سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ پولیس جوانوں نے خودکش حملہ آور کو روکا جس پر دھماکہ ہوا۔ دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں، دوبارہ منظم نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے بھی سید الشریف اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی، کہا دہشت گرد کسی صورت قبول نہیں، امن ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ اس سے قابل سوات دھماکے میں شہید 7 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ حملے میں 7 پولیس اہلکاروں سمیت 16 افراد شہید ہوئے۔ صدر وزیر اعظم، وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے خودکش حملے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی پراسرار حالات میں موت قتل ہے یا خودکشی معمہ حل نہ ہو سکا، تحقیقات جاری۔ پولیس کی تحقیقاتی ٹیم میر رضا کے گھر پہنچ گئی، والدین سے بات چیت کی۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق میر رضا کو گولی سینے پر لگی۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں گولی پیچھے سے نہ لگی ہو۔ واقعے کے بعد سے اب تک اسلحہ اور گولی کا خول نہیں ملا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میر رضا کی لاش جہاں سے ملی وہاں مشکوک موٹر سائیکل سوار افراد کی موجودگی کا بھی پتہ چلا۔ میر رضا کی لاش کی موجودگی کی اطلاع قریب موجود نرسری والے نے دی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق میر رضا مختلف لوگوں کا قرض دار بھی تھا۔ تفتیش سے متعلق 15 سے زائد افراد کے بیانات لیے گئے۔ میر رضا کی میڈیکل رپورٹ آج، جبکہ موبائل فورینسک رپورٹ 1 سے 2 دن میں آنے کا امکان ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کا کہنا ہے کہ نوجوان میر رضا کیس سے متعلق شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ نوجوان میر رضا کیس میں تحقیقاتی کمیٹی جذبات سے ہٹ کر حقائق پر فیصلہ کرے گی۔ میر رضا کیس نے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فیڈرل بی ایریا ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ایسوسی ایشن میں تقریب سے خطاب میں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا کہ بے روزگاری کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بڑھتے ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور بھتہ خوری چیلنج ہیں۔ کراچی کے لیے سیف سٹی ناگزیر ہے۔ دوسرے بیچ میں شہر میں 2000 کیمرے لگ رہے ہیں۔ شہر میں لگنے والے کیمروں کی تعداد کم ہے، ضرورت زیادہ کیمروں کی ہے۔ گورنر نصر نہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ صوبوں میں تقسیم کی بات منفی سوچ ہے۔ تقسیم کا لفظ ہی انتہائی نامناسب ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ملک تقسیم ہو۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عوام کے ووٹوں سے نہیں بلکہ آئین کے تحت گورنر مقرر ہوئے ہیں، آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ گورنر نصر نے میر رضا قتل کیس پر کہا کہ ان کی اطلاع کے مطابق میر رضا نے خودکشی نہیں کی، اسے 4 گولیاں لگی ہیں۔ قتل کیس کی تفتیش جاری ہے، حتمی حقائق سامنے آئیں گے۔
سابق مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ موجودہ صوبائی ڈھانچہ عوامی مسائل کے مؤثر حل میں ناکام ثابت ہو رہا ہے. ملک میں مزید انتظامی صوبے قائم کرنے کی ضرورت ہے. جاری بیان میں کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ کی نئے صوبوں سے متعلق رائے قابل توجہ ہے. محسن نقوی کو نئے صوبوں کے قیام کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے. انتظامی اصلاحات کے بغیر گڈ گورننس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا. کراچی میں ایم کیو ایم کے مرکز پر تصادم کارکنوں کے درمیان غلط فہمی کی وجہ سے ہوا. کارکنوں کی تکرار کے باعث ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی وضاحت. چیئرمین ایم کیو ایم نے شیڈیول پریس کانفرنس منسوخ کر کے صرف بیان جاری کر دیا. گزشتہ روز ایم کیو ایم کے مرکز پر خالد مقبول صدیقی گروپ اور مصطفیٰ کمال گروپ میں ہاتھا پائی ہوئی. اجلاس کے اختتام پر دونوں گروپس میں دلخ کلامی کے بعد کرسیاں چل گئیں. پتھراؤ، ہوائی فائرنگ سے 3 افراد زخمی. ایک گروپ کے لڑکے سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ سمیت ڈی وی آرز بھی نکال کر لے گئے. اسلام آباد، راولپنڈی، میاں والی، سرگودھا، منڈی بہاؤدین، ہری پور، کوہاٹ اور شمالی وزیرستان سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش. راولپنڈی میں بارش کے بعد کئی علاقے زیر آب. برساتی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل. روات میں 2 بھائی بارش کے پانی میں ڈوب کر جاں بحق. ڈھوک کھبا کی مرکزی شاہراہ ڈوب گئی. ایمبولینس پھنس گئی. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایمبولینس کو نکالا. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. ہری پور میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی. خانپور ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے. شمالی وزیرستان میں موسلادھار بارش. دریائے ٹوچی میں طغیانی. مشرقی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا. محکمہ موسمیات کی آج کراچی، سکھر، گھوٹکی میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کی پیش گوئی. کمشنر میرپور خاص کی وزیر اعلیٰ سندھ کو مانسون پر بریفنگ. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ شہریوں کا تحفظ اور بارش کے پانی کی نکاسی اولین ترجیح ہے. کمشنر، ڈپٹی کمشنرز اور بلدیاتی ادارے بارشوں کے دوران فیلڈ میں موجود رہیں گے. پورٹ آف اسپن میں جاری ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم. ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 5 وکٹ پر 239 رنز بنا لیے. جسٹن گریوز 64، روسن چیز 36 رنز بنا کر کریز پر موجود. برینڈن کنگ نے 46 رنز بنائے. پاکستان کے محمد علی کی 2، عبید شاہ، علی عثمان، ساجد خان کی 1 وکٹ. پہلے دن بارش اور خراب روشنی کے باعث کھیل متاثر ہونے سے 74 اوورز کا کھیل ہو سکا. جنوبی افریقہ کے سابق فرسٹ کلاس کرکٹر مائک اسمتھ کو پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کیے جانے کا امکان. اسمتھ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں بیٹنگ کوچ کی ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں. ویسٹ انڈیز میں سابق ٹیسٹ کرکٹر اسد شفیق قومی ٹیم کے ساتھ بیٹنگ کوچ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. مائک اسمتھ متعدد لیگز میں بیٹنگ کوچ اور اسسٹنٹ کوچ کی ذمہ داریاں نبھا چکے. پی ایس ایل ٹیم ملتان سلطانز کے ساتھ بھی کام کیا. مشیر خزانہ خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ مالی سال 2025-26 میں نجی شعبے کو دیے گئے قرض میں تقریباً 15% اضافہ ہوا. یہ اضافہ گزشتہ 4 برسوں کی بلند ترین سطح ہے. 89% نئے قرضے مینوفیکچرنگ، تھوک و پرچون، تجارت، زراعت جیسے شعبوں کو دیے گئے. یہ قرضے صنعتی سرگرمی اور پیداواری صلاحیت میں توسیع کی عکاسی کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی بہاولپور میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رہائش گاہ آمد ایم این اے ملک محمد اقبال چنڑ کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت. کہا مرحوم نے بطور رکن قومی اسمبلی عوامی فلاح کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی. ملک محمد اقبال نے مسلم لیگ نون میں بطور سیاسی لیڈر نمایاں کردار ادا کیا. ملاقات میں وفاقی وزراء تاتار اور احسن اقبال اور بہاولپور سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اراکین بھی موجود تھے.
وزیر پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں فالج کے مریضوں کو عالمی معیار کی طبی سہولتیں فراہم کرنے کا مشن آگے بڑھائیں گے۔ اسٹروک سینٹر سروسز اسپتال کے لیے ڈائمنڈ ایوارڈ کا اعزاز تاریخی کامیابی ہے۔ یہ ایوارڈ ہزاروں انسانی جانیں بچانے کا اعتراف ہے۔ جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں اسٹروک کیئر کے معیار کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بچوں میں نشو و نما کی کمی انسانی ترقی کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ غذائی قلت، غربت سمیت ناکافی طبی سہولیات بنیادی وجوہات ہیں۔ ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ اور ورلڈ بینک کا مضبوط گورننس اور مانیٹرنگ کا نظام قائم کرنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ صحت، غذائیت، صفائی، غربت اور غذائی تحفظ کے مسائل کو ایک ساتھ حل کرنا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغیر ایم ٹیگ یا کم بیلنس والی گاڑیوں سے 50% اضافی ٹول ٹیکس وصولی روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ اضافی ٹول ٹیکس وصولی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے تحریری جواب عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ عدالت نے NHA کو اضافی وصولیوں سے روکنے کے حکم میں توسیع کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر عبداللہ طاہر کے قتل میں کرائے کے قاتلوں کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ پولیس کے مطابق عبداللہ طاہر کو قتل کروانے والا ملزم گوگی بٹ بیرون ملک ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کروائیں گے۔ پولیس کے مطابق مرکزی شوٹر ارسلان جٹ گاڑی کے ذریعے دیگر شوٹر کو گجرانوالہ سے لاہور لایا۔ عبداللہ طاہر کے قتل کا واقعہ 3 روز قبل پیش آیا۔ لاہور کے علاقے غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کے الزام میں پولیس اہلکار گرفتار، مقدمہ درج۔ DIG ذیشان رضا کے مطابق زیادتی میں ملوث تھانے دار عمران کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک ہفتے کے دوران ڈینگی کے 35 کیسز رپورٹ۔ رواں سال ڈینگی کیسز کی تعداد 250 ہو گئی۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق رواں سال پشاور ڈینگی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ 134 ڈینگی کیسز کی تصدیق۔ صوبے میں ڈینگی سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ PMDC کا کہنا ہے کہ افغانستان سے فارغ التحصیل پاکستانی میڈیکل گریجویٹس پاکستان میں پریکٹس کے اہل نہیں ہوں گے۔ PMDC نے افغانستان میں زیر تعلیم پاکستانی میڈیکل طلبہ کے لیے اہم ایڈوائزری جاری کر دی۔ کہا افغانستان کے میڈیکل ادارے ایجوکیشن کمیشن آف فارن میڈیکل گریجویٹس کی تسلیم شدہ فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ افغانستان سے فارغ التحصیل طلبہ پاکستانی نیشنل رجسٹریشن امتحان میں بھی شرکت نہیں کر سکیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کا نہتے کشمیریوں کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال۔ گزشتہ 7 ماہ کے دوران 21 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا، کم از کم 50 شہریوں کو زخمی کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے 7 ماہ کے دوران نوجوان طلبہ اور خواتین سمیت 4650 شہریوں کو گرفتار کیا، جن میں سے بہت سو کے خلاف کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے بھارتی میڈیا میں پاکستان کو کلگام میں مزدوروں کے قتل کے واقعے سے جوڑنے کو مسترد کر دیا۔ ایماندارانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ کہا مودی حکومت کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی کی ذمہ دار ہے۔ جنتر منتر پر بھرپور احتجاج کے فوراً بعد کلگام میں مزدوروں پر حملہ گہری سازش ہے۔ کشمیر کے خصوصی تشخص کا مطالبہ سامنے آتے ہی ایسے مشکوک واقعات کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد میں پیش رفت کے اعلان کے باوجود اسرائیلی حملے جاری۔ اسرائیلی فوج نے بچوں سمیت مزید 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جنوبی لیبنان میں بھی اسرائیلی فوج کے حملے، 5 لبنانی فوجی زخمی۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا مقصد جنگ بندی معاہدے کو ناکام بنانا ہے۔ ثالثین اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ مغربی کنارے میں بڑھتے اسرائیلی تشدد کے باعث فوری طبی امداد کی فراہمی میں مشکلات۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اسرائیلی قابضین ہنگامی امداد کے منتظر زخمی مریضوں کو اسپتال پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، چیک پوسٹیں اور اسپتال جانے والے راستے بلاک کر دیتے ہیں۔
ایران میں آگ بجھانے کے دوران 2 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے. حادثہ ایتھنز کے مغربی جنگلاتی علاقے میں آگ بجھاتے پیش آیا. حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر عملے کے لاپتہ ہونے کی اطلاع. ریسکیو آپریشن جاری. میانمار کی زیر حراست رہنما آنگ سان سوچی کی ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے نمائندے سے ملاقات. حکومتی رہنما کی جانب سے ملاقات کی 4 تصاویر جاری. ریڈ کراس کا ملاقات کی رپورٹ پر رد عمل دینے سے گریز. نوبیل انعام یافتہ آنگ سان سوچی فروری 2021 سے حراست میں ہے. اس دوران غیر ملکی رہنمائی نمائندے نے عوامی طور پر ان سے ملاقات نہیں کی. آنگ سان سوچی کو متعدد الزامات میں سزا سنائے جانے کے بعد 27 سال قید کی سزا کا سامنا ہے. پاکستان اور سری لنکا ویمنز کے درمیان تیسرا اور آخری میچ کل کھیلا جائے گا. دوسرے T20 میں سری لنکا ویمنز نے پاکستان کو 6 وکٹ سے ہرا کر 3 T20 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی. تھائی لینڈ میں ہونے والی 9ویں ہیرو انٹرنیشنل تائیکوانڈو اوپن چیمپئن شپ میں پاکستانی ایتھلیٹ سنبل اور طیبہ اشرف کی شاندار کارکردگی. سنبل فاطمہ نے گولڈ اور سلور میڈل. تھر میں مسلسل بارشوں سے کارنجھر کے تاریخی پہاڑی سلسلے سے بہنے والے برساتی ریلوں نے خوبصورت آبشاروں کی شکل اختیار کر لی. ان دلکش مناظر کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے لنگر پار کر آزادی کے رنگ. جیو نیوز کے سنگ جشن آزادی منائیں, دنیا بھر کو دکھائیں آپ اس سال یوم آزادی کس طرح منا رہے ہیں. 10 سیکنڈ کی ویڈیو یا تصویر ہمیں بھیجیں. اپنا پسندیدہ ملی نغمہ گا کر ویڈیو بھیجیں, ہم نشر کریں گے. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر. پاکستان آئیڈل کے گرینڈ فنالے کا ختم ہوا انتظار. کون جیتنے جا رہا ہے پاکستان آئیڈل کا ٹائٹل؟ بس اب کچھ دنوں کی ہے بات. 7 امیدوار لگائیں گے سروں کی بازی. پاکستان آئیڈل بہت جلد, سب سے پہلے صرف جیو ٹی وی پر. اور اسپائڈرمین برانڈ نیو ڈے نے باکس آفس پر تاریخ رقم کر دی. ابتدائی ویکینڈ پر $355 ملین کا بزنس کر لیا, جسے امریکی باکس آفس کی تاریخ کا دوسرا بڑا افتتاح قرار دیا جا رہا ہے. اس وقت سب سے بڑے افتتاح کا اعزاز 2019 کی فلم ایونجرز اینڈ گیم کے پاس ہے, جس نے $357 ملین کمائے تھے.